نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میں آج اب لوگوں کے سامنے تراویح کے بارے میں دو چار باتیں بتانا چاہتا ہوں، بغور سماعت فرمائیں۔ یعنی تراویح کے رکعات کے بارے میں، یعنی 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھا جاتا ہے یا نہیں، یا تو 2 رکعت پڑھ کے قاعدہ نہیں کیا، اسی کے متعلق کچھ بات بتانا چاہتا ہوں۔ تو سنیے۔ نمبر 1، اگر کوئی شخص 2 رکعت پڑھ کے قاعدہ نہیں کیا، قاعدہ نہ کر کے سیدھا کھڑا ہو کے پھر 4 رکعت پڑھ کے سجدہ سہو کیا، سجدہ سہو کر کے سلام پھیر دیا، سن لیے اس کا پہلی جو 2 رکعت پڑھی گئی اس کا 2 رکعت نہیں ہوگا، باطل ہو جائے گا، اور آخری 2 رکعت معتبر ہوگا۔ اور پہلی جو 2 رکعت میں قرآن کریم کی تلاوت کی گئی ہے اس کا اعادہ لازم ہوگا۔ اگر حافظ صاحب پہلی 2 رکعت میں جو قرآن کی تلاوت کی ہے اس کا باطل ہو جائے گا، کیونکہ پہلی 2 رکعت تراویح میں شمار نہ ہونے کی وجہ سے قرآن کریم کی تلاوت مکمل نہیں ہو سکے گا۔ یعنی تراویح میں قرآن کریم کا ختم کرنا بھی ایک سنت ہے، اس لیے قرآن کریم کی جو پہلی جو 2 رکعت میں پڑھی گئی ہے اس کو اعادہ کرنا ہے۔ نمبر 2، اگر کوئی شخص 2 رکعت پر قاعدہ نہیں کیا، یعنی 2 رکعت تراویح کے بننے کے بعد قاعدہ نہیں کیا، نہ کر کے 3 رکعت پڑھ لیا، پڑھنے کے بعد سجدہ سہو کیا اور سلام پھیر دیا، تو اس کا 3 رکعتیں باطل ہو جائے گی، اور اس میں پڑھی گئی قراتیں بھی اعادہ لازم ہوگا۔ نمبر 3، اگر ایک سلام سے 4 رکعت پڑھ لیا، یعنی 2 رکعت پڑھ کے قاعدہ کیا، قاعدہ کرنے کے بعد پھر اٹھ کھڑا ہوا، کھڑا ہو کے پھر 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا، یعنی تشہد، درود شریف، دعا مسورہ سب پڑھ کے سلام پھیر دیا، تو اس کا 4 رکعتیں صحیح ہو جائے گی اور سجدہ سہو لازم نہیں آئے گا۔ نمبر 4، اگر کسی نے 2 رکعت پڑھ کے قاعدہ کر کے کھڑا ہوا اور 3 رکعت پر سلام پھیر دیا، یعنی 2 رکعت پڑھ کے قاعدہ کیا پھر 3 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا، تو اس کا شروع کے 2 رکعت ہو جائے گی، آخر کے 1 رکعت باطل ہو جائے گی، اور پڑھی گئی قرات یعنی اس میں جو قرآن کریم کی تلاوت کی گئی ہے اس کا اعادہ